اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. حضرات، کل کے سیشن میں آپ کے سامنے ہم نے جو باتیں پیش کی تھیں ان میں احکام کی قسمیں بیان کی تھیں آپ کے سامنے، اور پھر ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ ایک مکلف انسان، مکلف کی وضاحت میں کل کر چکا تھا آپ کے سامنے کہ مکلف کسے کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جس کے اوپر شرعی حکم نافذ ہو رہا ہو، لاگو ہو رہا ہو، اسے کہتے ہیں مکلف. اور یہ جو شرعی حکم ہے اسے اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں تکلیف بھی کہا جاتا ہے. تو کہیں اگر آپ لفظ تکلیف دیکھیں توضیح المسائل وغیرہ میں یا احکام کی کتابوں میں، شرعی مسائل کی کتابوں میں، تو وہاں پہ پریشان نہ ہو جائیں یہ کون سی تکلیف کی بات ہو رہی ہے. تکلیف یعنی حکم شرعی، اس کی گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر. تو مکلف کے سامنے جب حکم شرعی آئے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے. میں نے 3 راستے بیان کیے تھے آپ کے سامنے، پیش کیے تھے آپ کے سامنے، کہ ایسی صورتحال میں یہ جو شخص روبرو ہو رہا ہے ایک مسئلے سے، اس کے سامنے ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کے پاس 3 راستے ہیں. یا وہ خود مجتہد بنے اور اس مسئلے کا جواب قرآن، حدیث، عقل، اجماع کے ذریعے سے جا کر کے استخراج کرے، استنباط کرے، نکالے ان کے سورسز سے، اور پھر اس پر عمل کرے. ایک یہ راستہ ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ احتیاط کرے، یعنی انسان مجتہد نہیں بن پا رہا ہے، نہیں بننا چاہ رہا ہے تو احتیاط کرے. احتیاط کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ احتیاط بھی ایسا کام نہیں کہ ہر کس و ناکس اس کو کر سکے، بلکہ اس کے لیے بھی علم درکار ہے. انسان کو اس کے لیے بھی پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑے گا. یوں نہیں کہ گھر میں بیٹھا آج سے ہم احتیاط کرنا شروع کر دیں گے. یہ عام احتیاط نہیں ہے جو ہم جو ہے کسی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، وہ والی احتیاط نہیں ہے. احتیاط کا مطلب میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسان جو مسئلہ اس کے سامنے پیش آ رہا ہے اس مسئلے کے بارے میں اسٹڈی کرے، اور جتنے حکم بیان ہوئے ہیں، جتنی طرح سے وہ مسئلہ بیان ہوا، وہ سب کو جانتا ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں سے بیچ کا ایک ایسا راستہ نکالے کہ جس پر عمل کر کے اسے یہ یقین ہو جائے کہ اس نے اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے. اس کو ادا کرنے میں، اس مرحلے تک پہنچنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے احتیاط کے انجام دینے میں ہمیں ایک کام کو ایک ہی بار کرنا پڑے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بار کام کرنا پڑے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے یہ کام کر لیا. بہت سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں ایک بار، جیسے گھر سے نکلتے ہیں اور تالا لگا کے نکل گئے، لیکن دل نہیں مانتا، ایک بار تو آ کے پھر چیک کرتے ہیں ہاں لگایا ہے کہ نہیں لگایا، یا جو قیمتی چیز یہاں پہ رکھی ہے اس کی سیکورٹی کا پورا خیال ہم نے کیا کہ نہیں. 2-3 بار ریکنفرم کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ احتیاط کا تقاضا ہے. ایسے ہی دینی مسائل میں بھی کبھی کبھی ایک بار ہم نے ایک عمل کر دیا تو ہمارا جو ہے یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک بار میں یقین نہیں حاصل ہوگا جب تک ہم اس کام کو 2 یا 3 بار نہ کریں. اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں کل. آپ جو ہے کل کا درس اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کیسے احتیاط میں کبھی کبھی ایک سے زیادہ بار کام کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو کرے، اور کبھی کبھی احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو چھوڑ دے، بالکل نہ کرے. جیسے کسی چیز کے کھانے سے انسان کی صحت بھی اسے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس سے کہیں اس کی مشکل بھی ایجاد ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ احتیاط کا تقاضا کیا ہوگا کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ اپنے کو محفوظ کر لے گا. اس احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کام کو نہ کرے، وہ چیز نہ کھائے، اس چیز سے دور رکھے اپنے کو، تاکہ یقین ہو جائے کہ اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. بھلے ہی تھوڑا فائدہ ہونے والا تھا کہ اس کو کھاتے تو شاید میرا کوئی فائدہ ہو جاتا، لیکن اس فائدے کے چکر میں ہو سکتا ہے ہم کہیں سے نقصان بھی اپنے کر رہے ہوتے. تو احتیاط کا تقاضا یہاں پہ اس کام کو چھوڑنے میں تھا.
کہیں کہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کام کو کرے. تو یہ باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی تھیں. یہ دوسرا راستہ تھا. تیسرا راستہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اجتہاد بھی اس کے لیے بھی کافی علم، کافی طرح سے، کافی اسٹریم میں انسان کو مہارت حاصل کرنی چاہیے، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے، ضروری ہے، کیونکہ تقاضا ہے اس کا کہ دینی احکام کو اس کے سورسز سے نکالنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں مہارت انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہے. اسپیشلسٹ ہونا چاہیے اسے کچھ چیزوں میں، جس کا تذکرہ میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا. تو یہ ہر انسان کے لیے میسر نہیں ہے اتنی آسانی سے. تو اس کے لیے بہت حوزات علمیہ میں آ کر کے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور 30 سے 40 سال تک اپنی عمر صرف کرتے ہیں اور پورے سنجیدگی سے سیریسلی پڑھائی کرتے ہیں، تب جا کر کے اس لیول پہ پہنچتے ہیں. ہر انسان نہ یہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہر انسان کے بس کی بات ہے. دوسرا راستہ احتیاط کا تھا. یہ احتیاط میں بھی ہر انسان کے لیے بہت آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں نا کہ ایک کام کو ایک ہی بار کر لیں، کوئی ہم کو لقمہ تیار کر کے دے دے، کھا لیں، یہی بہت ہے بھائی. کون چاہتا ہے کہ 10 طرح سے دیکھیں کہاں کہاں کیا بنا ہوا ہے، اس کے بعد ہم کون سی چیز لیں کہ یقین ہو جائے کہ ہم ایک دم صحیح سے صحیح چیز کھائے ہوئے ہیں، اور پھر جو ہے ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ سب چیزوں سے ہم دنیاوی جو ہے کاموں میں بھی بچتے ہیں. تو شرعی مسائل میں تو یوں بھی لوگوں کو تھکاؤ اور پکاؤ لگتا ہے. تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ بھی راستہ سب کے لیے آسان نہیں ہے. پھر تیسرا راستہ بچتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ جو ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. ہماری عقل مطلب وہ جو اپنی عقل کا استعمال کریں، عقل ان کی صحیح ہو، کیونکہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی ہر کام میں اس کام کی رعایت کرتے ہیں، اس بات کی رعایت کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہ جو اسپیشلسٹ ہو اس کے پاس جائیں. بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہمیں بلڈنگ بنانی ہے تو انجینئرز کے پاس چلے جائیں، ہمیں کچھ اور کام کرنا ہے تو اس کے جو ماہر افراد ہیں ان کی طرف جا کر کے توجہ کریں، ان سے جا کر کے نسخے لیں، ان سے مشورہ کریں، پھر وہ جو کہیں اس پر عمل کریں. اسی کام کو تقلید کہتے ہیں. شرعی مسائل میں بھی انسان کی عقل کیا اس کو گوارا نہیں کرتی کہ جو شخص 30-40 سال اسلامی احکام کے نکالنے کے سورسز میں اپنی زندگی صرف کرے، مہارتوں کے ساتھ، علم کے ساتھ جا کر کے اس کا مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، اور پھر وہاں سے جا کر کے حکم شرعی کو نکالے اور ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرے، کیا ہماری اور آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اسے قبول نہیں کرتی کہ ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے؟ بہت سارے لوگ اس کائنات میں شاید ایسے ہوں جو کہیں گے ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ہم جو ہے اہل بیت کی تقلید کریں گے. یقیناً تقلید کرنا ہے، انہی کی تقلید کرنا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم علماء اور مراجع کی تقلید کرتے ہیں، مرجع تقلید کی جو ہم تقلید کرتے ہیں، یہ ہم اس کی بات کو نہیں اہمیت دے رہے ہیں، اس کے کہنے کو نہیں مان رہے ہیں، بلکہ وہ کہاں سے یہ بات پیش کر رہا ہے؟ وہ کہیں بات یہ پڑی ہوئی تھی وہاں سے اٹھا کے لا کے تو نہیں دے رہا ہے نا ہم لوگ کو، بلکہ وہ ہم نے بتایا تھا کہ دینی احکام کے مصادر، منابع اور سورسز کیا کیا ہیں، ذکر کیا تھا. ایک قرآن، حدیث، سنت، عقل، اجماع. قرآن آپ جانتے ہیں. سنت کے بارے میں بتایا تھا کہ سنت 3 طریقے کی ہوگی، یا تو معصوم کا قول ہوگا، معصوم نے کہا ہوگا اس کو، یا معصوم نے اسے کیا ہوگا، جسے کہتے ہیں فعل معصوم. تیسرا ہو سکتا ہے معصوم نے کیا نہ ہو، نہ کہا ہو، لیکن ان کے سامنے وہ کام انجام دیا گیا ہے، معصوم اس پہ راضی رہے ہوں، اس پہ ریئیکشن نہیں انہوں نے پیش کیا. تو یہ جو چیز ہے وہاں پر مطلب بیان حکم شرعی کا موقع بھی تھا، لیکن انہوں نے ریئیکشن نہیں پیش کیا اور راضی تھے اس بات پہ. تو یہ جو ہے یہ تقریر معصوم ہے. تو اس طریقے سے سنت ہمیں معلوم ہوتی ہے. عقل اور پھر اجماع کے بارے میں بتایا تھا کہ علماء اور مجتہدین کا کسی بات پر اتفاق ہونا کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ معصوم بھی اس کام سے راضی ہیں. تو یہ جو اجماع، ان چاروں چیزوں ہی سے جو ہے دینی مسائل کا حل نکلے گا. تو وہ کہیں اور سے تو جائے گا نہیں، اٹھا کے لے کے آئے گا مسئلہ لا کے، اسے کسی اور کی بات لا کے ہمارے سامنے کاپی پیسٹ کر کے پیش نہیں کر دے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ قرآن و اہل بیت ہی کے قول کی طرف رجوع کرے گا اور وہاں سے جا کر کے مسئلے کو نکالتا ہے. تو در حقیقت یہ جو مجتہد کا فتویٰ ہوتا ہے یہ اس کی اپنی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی محنت ہوتی ہے. اپنے اعتبار سے جا کر کے جو بات اہل بیت سے سمجھتا ہے وہ لاتا ہے باہر اور پھر اسے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو نسخہ آپ کو دیتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ چل رہے ہیں یا اصل میں جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے اس کی بات مان رہے ہیں؟
ڈاکٹر ایک ذریعہ بن رہا ہے جس نے جا کے پڑھائی حاصل کی، اور طب اور میڈیکل سائنس جو رزلٹ دیتی ہے کسی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے. ایسے ہی تقلید میں بھی ہے کہ تقلید میں ہم مجتہد کی بات پہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بات اس نے قرآن سے لی ہے یا اہل بیت کی باتوں سے لی ہے. تو حقیقت میں یہ تقلید جو ہوتی ہے یہ اسی طرف پلٹتی ہے، لیکن ایک ذریعے سے. اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ جس نے زیادہ ٹائم لگایا ہے بھائی اسی کی بات تو مانی جائے گی. ہم نے کبھی ٹائم ہی نہیں لگایا، آپ نے کبھی ٹائم ہی نہیں لگایا ہے دینی مسائل کو جاننے کے لیے. آپ کا کوئی تعلق دور دور سے نہیں رہا ہے کہ آپ نے دینی کتاب اٹھائی ہو، صحیح سے اسے پڑھی ہو، اس پر آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نہیں تقلید نہیں کریں گے. تو کیسے ممکن ہے؟ آپ پڑھیں بھی نہ، جانکاری بھی نہ لیں، تو کیسے آپ جو ہے دینی مسائل جانیں گے؟ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر کیا وحی نازل ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا. تو یہ بات ہے. تو احتیاط بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اب تیسرا راستہ کیا ہمارے پاس بچا؟ تقلید کریں. جو اسپیشلسٹ ہو اس چیز کا، اس کے سامنے مراجعہ کریں، اس کے جو باتیں ہیں اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف توجہ کریں، اس کی بات کو پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہوئی تقلید کی بات. اب تقلید جو ہے، تقلید کیا یہ ہمارے لیے واضح ہے، ثابت بھی ہے کہ تقلید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو ابھی تک باتیں کی آپ کے سامنے، عقلی طور پر جو گفتگو ہوئی کہ عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ کام کرتے ہیں، تو دینی مسائل میں بھی ایسا ہوگا ہی. یہ ایک بات ہے. چلو ہم اسے نہیں مانتے، ہم کیسے ثابت کریں اپنے لیے کہ تقلید ضروری ہے اور ہونی چاہیے؟ لیکن میں نے کہا تھا دینی حکم کو جاننے کے سورسز کیا ہوتے ہیں، 4 آپ کے سامنے پیش کیے، تو ان 4 کو یہاں بھی لاگو کریں گے کہ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے مجتہدین یا علماء، پڑھے لکھے افراد کی تقلید کرنے کے لیے، یا نہیں کہتا ہے؟ حدیثوں میں ایسا ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ عقل ہماری گوارا کرتی ہے اس بات کو، قبول کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ نہیں کرتی ہے؟ چوتھا راستہ اجماع علماء ہے اس بارے میں کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہمارے قرآن کے بارے میں کہ قرآن نے کیا اس بارے میں کہا. قرآن مجید مختلف مقامات پر اہل علم سے سوال کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء آیت نمبر 7. کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے، صاحبان علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ عقل بھی ہماری تسلیم کرتی ہے اس بات کو کہ جب ہم نہیں جانتے ہیں تو جو جانتا ہے اسی سے تو پوچھیں گے. تو دینی احکام ہم نہیں جانتے تو جو اس کے جانکار ہیں، جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جو اس کے ماہر ہیں، انہی سے ہم پوچھیں گے. تو قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اس بات کی ہماری تائید کرتا ہے. اس کے بعد روایات میں آ کر کے دیکھیں تو روایات میں ایسی بھی روایتیں ہیں جو خاص طور سے لفظ تقلید بھی اس میں آیا ہے. جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، کہ جو فقہا میں سے صائنًا لنفس حافظًا لدین، کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کو محفوظ رکھتے ہوں برائیوں سے اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوں، مطیعاً لامر مولا، اور اپنے مولا کے امر اور حکم کے پیروکار ہوں، اس کی پیروی کرتے ہوں، اور خواہشات نفسانی پر غلبہ حاصل کرتے ہوں. یعنی نفس جو کہہ رہا ہے اس کے بہاؤ میں نہیں بہہ جاتے ہیں، بلکہ نفس کے خواہشات پر انہیں کنٹرول، خواہشات نفسانی پر انہیں کنٹرول ہوتا ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کریں. یہ لفظ تقلید اس میں آ بھی گیا ہے. تو ایسے علماء، ایسے مراجع کہ جو دین کے پابند ہوں، خواہشات نفسانی کے پیروکار نہ ہوں، اور گناہ اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہوں، اور اپنے مولا یعنی اہل بیت علیہ السلام اور خداوند عالم کے پیروکار ہوں، اس کے حکم کے پاسبان ہوں، اسے مانتے ہوں، ایسے مجتہد، ایسے عالم، ایسے مرجع کی تقلید فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایسے کی جا کر کے تقلید کریں. یعنی روایت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ تقلید جو ہے وہ عالم کی جانی چاہیے. کر سکتا ہے انسان عالم کی تقلید. یعنی قرآن بھی اہل ذکر، اہل علم کی طرف توجہ اور ان سے سوال کرنے کے لیے اس کی تائید کرتا ہے. روایات میں بھی اس بات کی طرف تائید ہوتی ہے. لیکن
کیا ایسا کبھی ہوا ہے یا آج کے زمانے کے لیے ہے یا نہیں؟ معصومین کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. دیکھیں اگر ہمارے لیے یہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ معصوم کے زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا تو شاید آج اور زیادہ ہمارے لیے واضح ہو اور زیادہ ہمارے لیے حل ہو یہ بات کی. آج تو اور زیادہ ضرورت ہے اس بات کی. ہمارے سامنے روایات ہیں اور ایسے کارنامے ہیں، ایسے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اماموں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور پھر انہیں اپنا نائب بنا کر کے لوگوں میں بھیجا، دوسری جگہوں پر، دور دراز کی جگہوں پر، کہ جاؤ دین کو پھیلاؤ اور وہاں پر لوگوں کے مسائل کا حل کرو. یہ حضرات جو جاتے تھے، تو آج آپ کے سامنے کوئی دینی مبلغ آتا ہے، دینی پریچر آتا ہے، ایک عالم دین آتا ہے، تو اس کے سامنے بھی نئے نئے سوال آپ پیش کر دیتے ہیں. تو وہاں بھی جب وہ جاتے رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے سوال ہوتے ہوں گے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو انہیں معصومین بتا کے بھیجے ہوں گے. بہت سارے نئے سوال آتے رہے ہوں گے. تو آج کی طرح کا زمانہ تو تھا نہیں کہ معصوم سے انہوں نے واٹس ایپ کر دیا ہو یا میل کر دیا ہو کہ یہ سوال آیا، اس کا جواب ہمیں آپ دے دیجیے گا. تو کیا کرتے رہے ہوں گے؟ تو یہاں پہ روایات کے ذریعے ہی سے ہمیں ملتا ہے کہ معصوم نے کیا کہا. یہ علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع، کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، معصومین کا کہنا ہے کہ ہمارا کام یہ کہ تمہیں آ کر کے کرائٹیریا، اصول، قانون بتائیں تمہیں. وعلیکم التفریع، اور تمہارا کام کیا ہے کہ تم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اسے لاگو کرو. کہ کہاں پہ کون سا قانون کیسے لاگو ہوگا، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. تو اس قانون کے تحت جو ہے یہ ان کے نمائندے جو ہوتے تھے وہ جاتے تھے لوگوں کے درمیان، معصومین سے دور بھی جاتے تھے، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں پر لوگوں سے کیس مسائل کا حل کرتے تھے. مسائل طرح طرح کے مسائل ہوتے تھے. اتنا آسان آمد و رفت کا سلسلہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا کہ بھئی فوراً فلائٹ لیے پہنچ گئے معصوم کے پاس، 2 گھنٹے میں سوال لے کر کے چلے آئے، یا واٹس ایپ کر دیا یا جو ہے ای میل کر دیا. یہ سب کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو یقیناً جو انہوں نے قانون سکھایا تھا، جو معصومین نے قانون سکھائے ہوں گے، انہی قانون کو مد نظر رکھ کر کے یہ ان کے نمائندے جو ہوتے تھے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے. تو یہ یقیناً وہی اجتہاد کی طرف ہی یہ بات پلٹتی ہے. اور ایسی روایتیں ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کے صحابی اور نمائندے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے اور پھر اس کی معصوم تائید بھی کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں جو معاذ ابن مسلم سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا کہ بلغنی انکا تقعد فی الجامع، کہ میرے پاس یہ بات پہنچی ہے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد یعنی جامع مسجد میں بیٹھتے ہو اور لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو. تو معاذ ابن مسلم نے کیا کہا؟ ہاں مولا میں ایسا کرتا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے سوال کروں اس بارے میں. میں نکلتے اس بات کو آپ سے پوچھتا ضرور کہ میں ایسا کرتا ہوں، کیا میرا یہ کام صحیح ہے؟ پھر کہا مولا دیکھیے میں 3 طرح سے کام کرتا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں. وہ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں تو میں انہیں وہ جواب دیتا ہوں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس میں سے جو ان کے کام کا ہوتا ہے اور جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے اسے میں نکال کر کے وہاں ان کو وہ جواب دیتا ہوں. دوسرے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ یقین رہتا ہے کہ یہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں اور دین کے ماننے والے. تو وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو شریعت ہے اس کے مطابق ہم انہیں جواب دیتے ہیں. کیا تیسرا ایک گروہ ایسے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ماننے والے ہیں یا آپ کو نہیں ماننے والے ہیں، کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں. تو ان کا جب جواب دیتا ہوں تو ان کے لیے یہ کرتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو اپنی گفتگو کے درمیان ملا کر کے انہیں جواب دے دیتا ہوں. تو کیا میرا یہ کام صحیح ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا فقال علی اسنا کذا فانی کذا اسنا، ایسا کرو کیونکہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. تو 3 طرح کے گروہ آتے ہیں امام کے اس صحابی کے سامنے، اور صحابی وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تینوں کو، ایک کو
دین یعنی شریعت کے مطابق جواب دیتے ہیں، ایک کو اس کی شریعت کے مطابق، تیسرا جس کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے ان کو معصومین کے اقوال سے سہارا لیتے ہوئے اپنی گفتگو میں، اپنے جواب میں ان کے جواب کو شامل کر کے انہیں ایک جواب دے دیا کرتے ہیں۔ امام نے کہا صحیح کرتے ہو، اور ایسا میں بھی کرتا ہوں، یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے روایت کا سلسلہ یہیں پہ محدود نہیں ہوتا ہے، اور بھی روایتیں ہیں۔ امام زمانہ کی توقیع بھی ہے کہ جس میں اشارہ ہوتا ہے کہ غیبت صغریٰ میں ان کے خاص نائبوں کو حضرت کی طرف سے جو ملا ہے، اس میں بیان کیا فرمایا؟ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کہ جو تمہارے سامنے واقعات پیش آئیں ان میں ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، یعنی فقہا کی طرف، یعنی آپ کو جو ہے ہماری ہسٹری میں یعنی احکام کی اور فقہ کی راوی فقہا کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا تھا، فقہا کو بھی راوی کہا جاتا تھا، کیونکہ آپ پہلے کے مسائل جا کے دیکھیں گے تو روایت کی صورت میں ہی مسئلے پیش کیے گئے ہیں، دھیرے دھیرے اس میں ترقی ہوتی رہی، علم بڑھتا رہا، اور پھر آج کی صورتحال جیسے ایسے پیش ہونے لگے ہیں۔ تو یہ روایتیں بھی ہیں جو اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ یہ کام معصومین کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ تو جب اگر کوئی چیز یا چھٹے امام نے ابان ابن تغلب سے کہا، کیا کہا؟ اجلس فی مسجد المدینہ وفت للناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، ان یرا فی شیعتی مثلک، کہ مسجد مدینہ میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو، کیونکہ مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تمہارے جیسے لوگ ہوں۔ یہ دیکھیے خود مولا نے لفظ افتح استعمال کر دیا، یعنی فتویٰ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایتیں بھی تائید کرتی ہیں اس بات کی طرف، قرآن نے اہل ذکر کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا ہی ہے، اور پھر روایتیں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہی ہیں۔ تو اب کیا رہ جاتا ہے؟ اب اور کوئی سوال اس میں رہ جاتا ہے؟ اگر کچھ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ کہیں گے نہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ایک اندیشہ تو ہے۔ احتیاط کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ کہیں کہیں کام کو چھوڑنا ہوتا ہے، کہیں کہیں کام کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر انسان لاکھ کوئی آپ کو جو ہے ورگ لائے کہ روایتیں ضعیف ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک کچھ پرسنٹ چانس تو رہے گا نا کہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہوں۔ اگر صحیح ہے تو کیا ہم اب سے سوال نہیں ہوگا کہ بھائی تمہارے لیے یہ راستہ بیان کیا گیا تھا؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تیسرا راستہ جو بتایا تھا سورس عقل ہے، عقل کے لیے ہم نے کل گفتگو آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک کر دی تھی، اور آج بھی تھوڑا سا اشارہ ہوا ہے، آپ خود بھی اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں کہ عقل انسان کی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل کے جو ماہرین ہیں یا جس علم سے اس مشکل کا تعلق ہے، اس کے جانکار لوگ ہیں، ان کی طرف ہم توجہ کریں، ان سے سوال کریں، ان سے معلوم کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں اور اپنی مشکل کا حل تلاش کریں۔ عقل بھی سے تسلیم کرتی ہے۔ پھر آتے ہیں اجماع۔ تو اجماع فقہاء دین اس بات پر ہے کہ انسان جتنے بھی ہمارے مراجع ہیں، فقہاء ہیں، ظاہر سی بات ہے اجماع علماء ہی کا ہوگا، ہمارے اور آپ جیسے لوگ اجماع ان کے کیا معیار ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جو پڑھے لکھے ہیں، وہ جو ہے دینی مسائل کے جانکار ہوں، وہ متفق ہوں کسی بات پہ تو اتفاق ملے گا آپ کو، یعنی متفق ہیں علماء اور مجتہدین اور مراجع اس بات پر کہ جو انسان مجتہد نہ بن سکتا ہو، جو انسان احتیاط پہ عمل نہ کر سکتا ہو، وہ تقلید کرے۔ تو قرآن سے بھی ہمیں اس کی تائید ملتی ہے، عقل سے بھی ہمیں اس کی تائید ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث سے بھی اس کی تائید ملتی ہے، اور پھر اجماع بھی ہے علماء کا اس بات پہ کہ عام افراد کو دینی مسائل میں مجتہدین اور مراجع کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ تقلید، اب جو یہ تقلید کر رہے ہیں، یہ تقلید جو ہے کہاں پر ہوگی، اس کا دائرہ کیا ہے؟ میں نے دائرہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، شاید پہلے دن یا دوسرے دن گفتگو کی، احکام کا دائرہ کیا ہے وہ ایک الگ گفتگو۔ تقلید ہمیں کہاں پہ کرنی ہے؟
دینی مسائل جو ہیں دو طرح کے تو ہیں نا. کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے عقل ہمارے دل سے ہے کہ جنہیں ہمیں یقین کرنا ہے اور اس پہ عقیدہ قائم کرنا ہے, اس پہ اعتقاد قائم کرنا ہے, ایک یہ ہے. کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے, اس میں ہمیں قانون چاہیے, اس قانون کے اکارڈنگ اس کے تھرو ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ جو تقلید ہوگی یہ ان مسائل میں نہیں ہوگی جہاں پر ہماری صرف عقل کا کام ہو اور عقل کے ذریعے سے دل کے میں جو ہے یقین پیدا کریں اور کسی چیز پر اعتقاد قائم کریں, وہاں پر تقلید نہیں ہوگی. یعنی اصول دین میں کبھی تقلید نہیں ہوگی. خدا ایک ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب نے کہا ہے خدا ایک ہے, ڈیڈی نے کہا ہے, پاپا نے کہا ہے خدا ایک ہے, اس لیے ایک ہے. یہ اس ٹائم کام آئے گا جب ہم بچے تھے, اس ٹائم کام آیا تھا. لیکن اب جب ہم بڑے ہو گئے تو ہمارے لیے یہ کام کی چیز نہیں ہے, بلکہ ہمیں خود اپنے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ خدا ایک ہے یا خدا کو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نبی کو خدا بھیجے ضروری ہے, یہ سب یقین ہمیں خود سوچ کے حاصل کرنا چاہیے. تو یہ اس میں ہمیں تقلید نہیں ہے کرنا ہے کہ فلاں نے کہہ دیا ہے, فلاں مولانا صاحب نے کہہ دیا نبی ہونا چاہیے اس لیے ہم مان رہے ہیں. بھائی ہماری اور آپ کی عقل کس کام کی, اس کو آپ جا کے استعمال کریں نا. ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے غلط کہا ہو, آپ حل کریے اپنے لیے کہ نبی کو ہونا چاہیے کہ نہیں, نبی کے بعد امام کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تقلید نہیں ہوتی. تقلید جو ہوگی وہ فروع دین میں ہوگی, یعنی جہاں پہ انسان کو عمل کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, خمس کیسے ادا کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینا ہے, تولا تبرع, نیکی کی ہدایت, یہ تو کیسے کرنا ہے. ان سب مسائل میں جو ہے انسان کو تقلید کی ضرورت ہوگی. اصول دین میں یعنی معرفت نبی, اللہ میں معرفت نبی, معرفت معصومین کے لیے جو ہے اس میں تقلید بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ اصول دین میں اپنے نجی استدلال اور نجی طور پر اپنے لیے دلیلوں سے ایک مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک چیز اور بتا دیں کہ جب یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے پاس 3 راستے ہیں دینی مسائل کو جاننے کے لیے. اچھا میں یہیں پر رک کر کے آج آپ کے اٹینڈنس کے لیے جو آپ کو کوڈ بتانا ہے وہ میں بتا دوں کہ آج کے سیشن کے لیے آپ کا کوڈ ہے AQ1. ریپیٹ کرتا ہوں AQ1. یہ آپ کو میسج کرنا ہے تاکہ آپ کے اٹینڈنس لگ سکے. ہمارے لیے یہ واضح ہو گیا کہ 3 راستے ہیں میرے پاس, یا ہم مجتہد بنیں یا اس کے بعد جو ہے مجتہد نہیں بن سکتے ہیں تو احتیاط کریں, احتیاط نہیں کر سکتے ہیں تو تقلید کریں, اور کوئی چوتھا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو آپ بتائیے گا. اس کے بعد جو ہے یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ تقلید جو ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہی الٹی سیدھی اور خود ساختہ بنائی ہوئی چیز نہیں, بلکہ قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے, روایتوں سے بھی تائید ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اجماع علماء بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو تقلید کرنا ہی ہے. اب یہ ہو گیا تو اب کس کی تقلید کی جائے؟ فلاں صاحب کھڑے ہیں, اپنے والد صاحب کی تقلید ہم کریں یا جو ہے فلاں مولانا صاحب ان کی تقلید کریں؟ نہیں. تقلید جس کی جائے گی اس میں کچھ شرطیں ہیں, وہ شرطیں جس میں پائی جائے گی وہ اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں. مرجع تقلید کے شرائط, میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے کاپی پین لے کر کے بیٹھا کریں, کیونکہ آپ جب لکھیں گے نہیں تو آپ کو چیزیں یاد نہیں رہیں گی. لکھیے اور ذہنوں میں پھر محفوظ رکھیے. سب سے پہلی شرط مرجع تقلید کی کیا ہے؟ اجتہاد, یعنی مجتہد ہو. ظاہر سی بات ہے اگر مجتہد نہیں ہوگا, اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی کہ دین احکام کو اس کے سورسز سے نکالیں, تو مرحلہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے, دوسرے نمبر پہ بات ہی نہیں پہنچتی. مجتہد ہو وہ شخص, یعنی وہ دینی مسائل کو ان کے سورسز سے آسانی سے نکال سکتا ہو محنت کر کے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری شرط کہ وہ عادل ہو, عدالت اس کے اندر ہونی چاہیے, یعنی واجبات کو انجام دیتا ہو اور حرام اور محرمات سے دور رکھتا ہو اپنے کو, عدالت اس کے اندر ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ عقل. عقل بھی ہو اس کے, پتہ چلا وہ انسان مجتہد تھا لیکن آج بے عقل ہے, عقل اس کی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو ایسے شخص کی تقلید نہیں ہوگی. تقلید اس کی ہوتی ہے جو عاقل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہم مراجع کی تقلید کرتے ہیں تو وہ عقل ان کی ایک اچھے معیار پر ہوتی ہے کہ جو دینی مسائل کو صحیح سے سمجھتے ہیں اور پھر اپنی اس عقل سے سمجھے ہوئے مسائل کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. عقل بھی ضروری ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟
بلوغ بالغ ہو، وہ پتہ چلا 5 سال بھی نہیں، کچھ بے معجزہ ہو جائے مجھے نہیں پتا، لیکن کہ بالغ نہیں ہے انسان، 14 سال کا ہے 13 سال کا ہے، لیکن پڑھ لکھ کر کے مجتہد ہو گیا. ایسے گزرے ہیں ہمارے ہسٹری میں ایسے علماء کہ جو بلوغ سے پہلے ہی مجتہد ہو گئے تھے. تو مجتہد ہو جائیں گے وہ، لیکن ان کی تقلید نہیں کی جائے گی. تقلید کب کی جائے گی؟ جب وہ بالغ ہو جائیں، یعنی 15 سال کے ہو جائیں، یا دوسری بھی جو نشانیاں ہیں بالغ ہونے کی وہ ان کے اندر ظاہر ہو جائے، تب ہم ان کی تقلید کر سکتے ہیں. بھلے ہی کتنے پڑھے لکھے ہوں، لیکن نہیں کر سکتے تقلید جب تک بالغ نہیں ہوں گے. تو بالغ ہونا بھی، اجتہاد، عدالت، عقل، بلوغ. اس کے بعد کیا ہے؟ زندہ ہونا. یہ بہت اہم چیز ہے. ظاہر سی بات ہے، زندہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم تقلید کس کی کریں گے بھائی؟ آج ہم مردہ کی تقلید کیسے کریں گے؟ ہمیں مسئلہ نیا پیش ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو کال کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، پتہ نہیں کہاں پہ ہوں گے وہ. تو جو نئے لوگ جو زندہ ہیں ان کی تقلید ہمیں کرنی ہے، مردہ کی تقلید نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہیں پہ اس میں بیٹھے ہوں جو سن رہے ہوں اور وہ تقلید بھی کر رہے ہوں کسی مردہ کی، وہ کہیں گے مولانا کیا بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ تو مجھے پتا ہے، ہم فلاں مردہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اور صحیح بھی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا بھی جواب ہے، ابھی بتایا جائے گا تھوڑا. لیکن پہلے مرحلے میں جو تقلید ہوگی وہ کیا ہے؟ یہ زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تو اجتہاد، عدالت، عقل، بلوغ، زندہ ہونا. 5. چھٹی شرط کیا ہے؟ مرد ہونا. اب یہاں پر جو خواتین سن رہی ہیں ان سے معذرت، یا اگر آپ کتنا بھی پڑھنے کے بعد مجتہدہ بن جائیں تو یہ آپ کے کام کے لیے ہے، آپ اس پر آرام سے عمل کریے. آپ اپنی معرفت بڑھا سکتی ہیں اور بڑھاتی ہیں، لیکن کسی بھی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کی تقلید کر سکے. ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے، اس کو مان لینا چاہیے. تو مرد ہونا، یعنی مرد کی شرط ہے، جو مجتہد ہو وہ مرد ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ اثنا عشری ہونا. پتہ چلا مرد بھی ہے لیکن 12 اماموں کا ماننے والا نہیں ہے، 6 امام 7 امام، یا اپنی مرضی سے کم کر دیا. ایسے لوگوں کی تقلید نہیں کی جائے. کیا جتنے پڑھے لکھے ان کی تقلید نہیں ہوگی، پورے 12 کو مان رہا ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ حلال زادہ ہونا، یعنی حرام طریقے سے اس دنیا میں وہ شخص نہ آیا ہو، حلال زادہ ہو. کوئی ایسا انسان جو پڑھ لکھ کر کے مجتہد بن گیا ہو لیکن حلال زادہ نہیں ہے، تو وہ اس کے کام کا ہے، وہ اسے نجات دے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن دوسرے اس کی تقلید نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ 9ویں شرط احتیاط واجب کے بنا پر عالم ہونا. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم ہونا یعنی عالم جو ہے ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو علم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو. تو اسے ایک ہوتا ہے عالم یعنی جانکار، جاننے والا. عالم وہ شخص جو سب سے زیادہ جانتا ہو. تو ایسی کی تقلید کرنا ہے جو سب سے زیادہ جانکار ہو. اس کے بارے میں پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور دنیا طلب نہ ہونا، ایسا مجتہد کہ جو دنیا طلب بھی نہ ہو. پتہ چلا ایک ایسا مجتہد ہے جو مجتہد بھی ہے، عدالت بھی اس کے اندر ہے. البتہ عدالت پوری طریقے سے نہیں ہو پائے گی اگر دنیا طلبی بھی ہو، ظاہر سی بات ہے تھوڑا ہیر پھیر بھی ہوگا. عدالت ہو، عقل ہو، بالغ بھی ہو، زندہ بھی ہو، مرد بھی ہو، اثنا عشری بھی ہے، حلال زادہ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن دنیا طلب ہے، دنیا کی طرف بھاگنے والا ہے. تو ایسے مجتہد کی تقلید ہمیں نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اسے پرہیز کرنا ہے. تو بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے 3 راستے ہیں: یا ہم خود مجتہد بنیں، یا احتیاط کریں، یا تقلید کریں. تقلید کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو اچھوتا ہو اور نیا ہو اور بنایا ہوا ہو اور لوگوں نے خود سے ایجاد کر دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دوسرے الفاظ میں یا دوسرے انداز میں قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے، روایتوں میں بھی اس کی تائید ملی ہے. ہسٹری اسلامک آپ جا کر کے پڑھیں گے معصومین کی، تو اس میں بھی اس کا جو ہے تذکرہ ملے گا کہ اس جیسی چیز ہوتی آئی ہے، ہوتی رہی ہے. اور پھر عقل بھی ہماری تسلیم کرتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم اس میں جو جانکار ہیں ان کی طرف توجہ کریں، ان سے جا کر کے مشورہ لیں. اور پھر ساتھ ساتھ اجماع علماء بھی ہے کہ ابھی تک جتنے علماء گزرے ہیں، مراجع گزرے ہیں، ان کا اجماع رہا ہے اس بات پر کہ عوام جو ہے جو نہ مجتہد بن پائے نہ احتیاط پہ عمل کر پائے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیسرے راستے پہ، تقلید کے راستے پہ آگے بڑھے
اور اس کے ذریعے سے دینی مسائل کا حل نکالے اور پھر اس پر عمل کرے. تو یہ آج کی بات کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کل اس سے آگے کی گفتگو کو پیش کریں گے. یہاں تک کی بات کو خوب غور سے انشاءاللہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, نوٹ بھی کیا ہوگا, تو اس کا مطالعہ کریے گا اور معرفت اپنی بڑھائیے دینی مسائل میں, تاکہ پھر انشاءاللہ آگے سبق بڑھایا جائے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر.